शेख حدیث مرسل پر بعض کتابیں پڑھ رہے تھے. المرسلین لی ابو داؤد. ایک لکھا ہے اب. المراسیل جی المراسیل لأبي داود. المراسيل لأبي داود. المراسيل لأبي داود. اس کے بعد بولنا نہیں. اب سؤال نهاية المعضل. ألف لام ميم عين ضاد لام المعضل. لام ٹھیک میم ہے کیجیے بولو الف لام الف الف لام ميم عين کالم معزل. الف الف لام ميم عين ضاد لام لکھے صرف کیا سمجھ لکھے میں نہیں آ بتاؤ رہی. اب لکھو المعضل لکھو لکھو المعضل میم عین ضاد لام کیا لکھے سے لام عین ضاد لام المعضل. دوبارہ دوبارہ بولو الف لام میم عین ضاد لام المعضل. ہاں بس ٹھیک اب لکھو ضعیف حدیث کی تیسری قسم کو المعضل کہتے ہیں ضعیف حدیث کی تیسری قسم کو المعضل کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سے لکھو لغوی تعریف المعضل کی لغوی تعریف. ہاں لکھو المعضل اعضلا سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی عاجز کیا گیا ہے جس کا معنی ہے عاجز کیا گیا المعضل اعضلا سے اس میں مفعول ہے جس کا معنی عاجز کیا گیا یا عاجز کرنا جو بھی کرو لکھ لیے شیخ. المعضل کی اصطلاحی تعریف المعضل وہ حدیث ہے جس کے سند جس کے سند کے کسی بھی حصے سے جس کے سند کے کسی بھی حصے سے دو یا دو سے زیادہ راوی پے در پہ حذف ہوں کیا لکھے المعضل کی اصطلاحی تعریف. المعضل وہ حدیثیں ہیں جس کی سند کے کسی بھی حصے سے دو یا دو سے زیادہ راوی پیدل پہ حذف ہو. تو گیا کسی بھی حصے سے ابتدا سے ہو درمیان سے ہو آخر سے ہو کسی بھی حصے سے دو راوی یا دو سے زیادہ راوی پے در پہ حذف ہو اس کو المعضل کہیں گے ٹھیک ہے المعضل کا حکم حدیث سے معضل ضعیف ہے
حدیث معذہ ضعیف ہے. کیا لکھے؟ حدیث معذہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اتصال نہیں ہے. چلیے کیا لکھے؟ حدیث معذہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں اتصال ہے نہیں ہے اتصال نہیں ہے اتصال نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد لکھو معضل اور معلق میں فرق. معضل اور معلق میں فرق. معلق میں معضل اور معلق میں فرق. ہاں دیکھو معضل میں کیا لکھو؟ معلق میں سند کی ابتدا سے راوی کا گرنا ضروری ہے. معلق میں سند کی ابتدا سے راوی گننا ضروری ہے. ضروری ہے، جبکہ معضل میں سند کے کسی بھی حصے سے راوی گرتا ہے. جبکہ معضل میں سند کے کسی بھی حصے سے راوی حذف ہوتا ہے. نمبر دو، معلق میں سند کے ابتدائی حصے سے ایک راوی گرنے سے بھی وہ حدیث معلق ہو جاتی ہے. سند کے ابتدائی حصے سے ایک راوی گرنے سے بھی وہ حدیث معلق ہو جاتی ہے، جبکہ معضل کے لیے دو راویوں کا پے در پہ گرنا ضروری ہے. ہو گئے؟ جبکہ یعنی ایک راوی گرے تب بھی معلق ہے، لیکن معضل نہیں ہے. معضل کب ہوگا؟ جب دو راوی گریں گے. نمبر تین، سند کے ابتدائی حصے سے مسلسل دو راوی حذف ہوں. سند کے ابتدائی حصے سے مسلسل دو راوی حذف ہو جائیں تو وہ معلق بھی ہے اور معضل بھی ہے. سند کے ابتدائی حصے سے مسلسل دو راوی گر جائیں تو وہ معضل بھی ہے اور معلق بھی ہے. سند کی ابتدائی ٹھیک ہے؟ سند ہے. کے ابتدائی حصے سے دو راوی مسلسل گر جائیں تو وہ معلق بھی ہوگا اور معضل بھی ہوگا. ہو گیا؟ وہ سوال لکھو، وہ کتابیں جن میں معضل حدیثیں پائی جاتی ہیں. وہ کتابیں جن میں معضل حدیثیں بکثرت پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، السنن لسعید بن منصور. نمبر ایک الف لام سین نون نون، السنن
لسعيد بن منصور. نمبر 2 لکھو. ابن ابی دنیا کی تالیفات. ابن ابی الدنیا کی تالیفات. ابھی ابن ابی الدنیا. ابن ابی الدنیا. ابو الدنیا. ابن ابی الدنیا کی تالیفات. ابن ابی الدنیا کی جو کتابیں ہیں ان میں معظم حدیثیں زیادہ پائی جاتی ہیں. ایک فرسٹ بار بولیے نا. جی. ایک فرسٹ ون اور ایک بار بولیے نا. السنن السنن سعید بن منصور. بن السنن منصور. سعید لکھ بن لیجیے. منصور. دوسرا ہے ابن ابی دنیا کی تعریفات. جی لکھ لیجیے. یہ ہو گئے معضل کی بحث. دیکھو، معلق میں راوی حذف کہاں سے ہوتا ہے؟ ابتدا سے، درمیان سے، یا آخر سے؟ لیجیے. بولو. افضل میں معلق میں راوی کہاں سے حذف ہوتا ہے؟ ابتدائی ابتدا سے سے، ابتدا سے. اور مرسل میں کہاں سے حذف ہوتا ہے؟ درمیان سے. ہاں، آخر سے. آخر سے. تابعی کے بعد، یعنی آخر سے. تو گویا معلق میں ابتدا سے، اور مرسل میں سند کے آخر حصہ سے. معضل میں کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن دو راوی کا ایک ساتھ گرنا ضروری ہے. دو راوی کا ایک ساتھ گرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک راوی گرنے سے پتہ لگا سکتے ہیں. دو راوی اگر گر جاتے ہیں تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس کو معضل کہتے ہیں، کہ مشکل میں ڈالنے والی چیز، تھکا دینے والی چیز. سمجھئے؟ تو گیا سند کے ابتدائی حصے سے اگر کوئی راوی گر رہا ہے اسے کہیں گے معلق. سند کے آخر سے کوئی راوی گر رہا ہے، جیسے کہ تابعی کے بعد کوئی راوی گر جائے، اس کو کہیں گے معذب. مرسل. اور سند میں کے کسی بھی حصے سے دو راوی ایک ساتھ گر جائیں تو اس کو کہیں گے معضل. تو معضل کے لیے دو راوی کا گرنا ضروری ہے. تو معضل کے لیے دو راویوں کا ایک ساتھ گرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی سے. ہوں. اب لکھو منقطع. چار بار آ گئے بن گئے عبد القادر بھائی کا. جی. لکھ دیکھو، لیجیے حدیث کی چوتھی قسم حدیث منقطع ہے. لکھیے سے. کیا لکھے؟ حدیث ضعیف کی چوتھی قسم حدیث منقطع ہے. منقطع کے حصے بولو. میم، نون، قاف، طا، عین. میم، نون، قاف، طا، عین. منقطع. سوال لکھو. لغوی تعریف. منقطع انقطاع سے اسم فاعل ہے. منقطع انقطاع سے اسم فاعل ہے، یعنی کاٹنے والا.
या गिराने वाला। मुनक़ते की इस्तिलाही तारीफ। सनद के किसी भी हिस्से से कोई रावी हज़फ हो जाए तो उसे मुनक़ते कहेंगे। सनद के किसी भी हिस्से से कोई रावी गिर जाए तो उसे मुनक़ते कहेंगे। कैसे? नोट, इस तारीफ के लिहाज से मुअल्लक़, मुरसल, मुअज़्ज़ल सब मुनक़ते कहलाएंगे। क्या लिखे? इस तारीफ की रोशनी से मुअल्लक़, मुअज़्ज़ल और मुरसल सब मुनक़ते कहलाएंगे। उसके बाद लिखो, अगर सदद के दरमियान से अगर सदद के दरमियान से एक रावी गिर जाए, अगर सदद के दरमियान से कोई एक रावी गिर जाए तो उस हदीस को मुनक़ते कहेंगे और मुरसल, मुअज़्ज़ल और मुअल्लक़ नहीं कहेंगे। देखो, सनद के दरमियान से कोई एक रावी गिर गया, दरमियान से, उसे क्या कहेंगे? मुनक़ते तो कहेंगे, लेकिन मुअल्लक़, मुरसल, मुअज़्ज़ल नहीं कहेंगे। किससे बोलिए नहीं? अगर सनद के दरमियान से एक रावी गिर जाए, अगर सनद के दरमियान से कोई एक रावी गिर जाए तो वो, तो उस हदीस को मुनक़ते कहेंगे, मुरसल, मुअद्दल, मुअल्लक़ नहीं कहेंगे। हाँ देखो, मुअल्लक़ क्यों नहीं कहेंगे? दरमियान से गिरा है। मुरसल क्यों नहीं कहेंगे? आखिर से गिरा नहीं है। मुअज़्ज़ल क्यों नहीं कहेंगे? कि दो रावी गिरे नहीं है। तो अगर दरमियान से कोई एक रावी गिर जाए तो उसे मुनक़ते कहेंगे, और मुअज़्ज़ल, मुअल्लक़, मुरसल नहीं कहेंगे। लेकिन जो मुअल्लक़ है वो मुनक़ते है, जो मुअज़्ज़ल है वो मुनक़ते है, और जो मुरसल है वो मुनक़ते है। ठीक है। हुक्म। ठीक। नोट फिर से बोलिए ना। एक नोट, इस रावी के लिहाज से मौजल, मुरसल, मुतलक सब मुनक़ते कहलाएंगे। कैसे? ले, ठीक है जी क्या शेख। लिखे सुनाओ मुझे, लिखाओ मुझे, सुनाओ मुझे। हदीस मुनक़ते की लग़वी तारीफ, यानी गिरने वाला मुनक़ते, यानी गिरने वाला। मुनक़ते की इस्तिलाही तारीफ, सनद के किसी भी हिस्से से कोई रावी गिर जाए तो उसे मुनक़ते कहेंगे। नोट, इस तारीख की रोशनी में रावी के लिहाज से मौजल, मुरसल, मुअल्लक़ सब मुनक़ते कहलाएंगे। अगर सनद के दरमियान से कोई एक रावी गिर जाए तो उस हदीस को मुनक़ते कहेंगे, मुरसल, मौदल, मुअल्लक़ नहीं कहेंगे। ठीक है, सर, हो गई बात। जी। ठीक है। मुनक़ते का हुक्म। देखिए शेफ। हदीस मुनक़ते हदीस ज़ईफ है। हदीस मुनक़ते हदीस हदीस ज़ईफ है, क्योंकि उसके सनद में इत्तिसाल नहीं है।
देखिए शेख। बस हो गया। ठीक है। फिर अल्लाह साहब तो मुदल्लस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।